أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. طاسیم میم، ان الفاظ کے معنی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت واضح کرنے والی ہے. ہم ایمان والے لوگوں کے فائدے کے لیے تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی اور اس نے وہاں کے باشندوں کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، جن میں سے ایک گروہ کو اس نے اتنا دبا رکھا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا. حقیقت یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو فساد پھیلایا کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جن لوگوں میں زمین میں دبا کر رکھا گیا ہے ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں، انہی کو ملک کا وارث بنا دیں. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کو عہد رمضان کی پوری ٹیم کی طرف سے رمضان کا 27واں روزہ بہت 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 مبارک ہو. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس وقت سفید اور سبز رنگ کے کپڑوں میں ہوں. جویریہ سبز رنگ کے کپڑوں میں اور انہوں نے ہرے رنگ کی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. اور ہماری ٹیم میں اس وقت جتنے بھی لوگ آڈینس میں بیٹھے ہیں موسٹلی وائٹ اینڈ گرین میں ہیں. اور آپ کو بیک گراؤنڈ میں بھی ایک خوبصورت جھنڈا نظر آ رہا ہوگا اور میرے ساتھ بھی ایک خوبصورت فلیگ. جی ہاں, آج کا دن
ہمارے لیے اس لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو اس دن جو اسلامی تاریخ تھی وہ تھی 27 رمضان المبارک. بالکل. یہ پاکستان، یہ مملکت خداداد 27 رمضان کو عطا کرنے کی شاید قدرت یہ تھی کہ قدرت یہ چاہتی تھی کہ اس قدر والی رات کے بعد جو دن آئے اور وہ رات جس میں قرآن پاک نازل ہوا تو ہمارے لیے شاید یہ اشارہ تھا کہ اس ملک کی، اس مملکت کی ہم ساری زندگی قدر کریں. پاکستان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی 8 صدیوں پر محیط سلطنت کے اختتام پر اور سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد یہ پہلی ریاست تھی جو اسلام کے نام پر قائم کی جا رہی تھی. قدرت نے جغرافیائی اعتبار سے انتہائی اہم اور قدرتی وسائل سے مالا مال اس خطہ ارضی میں آزادی کی نعمت کے طور پہ ہمیں جو عطا فرمایا، جس کا نعرہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بچے بچے کی زبان پر یہ نعرہ اس وقت گونج رہا تھا جب پاکستان مارز وجود میں آیا. اسی طرح بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان منائیں گے. یہ نعرہ بچے بچے کی زبان پر تھا اور اللہ نے ان معصوم فرشتوں کی ان نعروں کو، ان دعاؤں کو ایسے قبولیت بخشی کہ 27 رمضان المبارک یعنی 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا. اور ایک اور بات میں بتانا چاہتی ہوں عمران کہ پاکستان کا مطلب جو ہمارا نعرہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لیکن پاکستان کے جو اگر آپ مطلب نکالیں، اگر عربک میں آپ مطلب نکالیں تو پاک کا مطلب ہوتا ہے طیبہ، یعنی کہ طیبہ کا مطلب پاک، اور استان کا مطلب ہوتا ہے رہنے کی جگہ، یعنی کہ عربی میں اس کو مدینہ کہتے ہیں. تو طیبہ مدینہ، پاکستان کا مطلب طیبہ اور مدینہ ہے، جہاں پہ عاشق رسول، اس مدینے میں عاشق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں، اور اس ملک میں طیبہ مدینہ پاکستان میں عاشق رسول بستے ہیں. تو کیسے یہ ملک، کیوں نہ اس ملک کے اوپر اللہ کا کرم نازل ہو. بالکل. اور جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جب مارز وجود میں آیا تو پاکستان میں جتنی بھی اقلیتیں تھیں ان کی بھی بھرپور نمائندگی اس جھنڈے میں کی گئی. یہ جو ایک اس جھنڈے کے اندر سفید رنگ ہے، جو میں نے بھی آج سفید پہنا ہوا ہے، یہ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ تمام قومیت کے لوگ جو ہے یہاں پر موجود ہیں، جو کہ اس خوبصورت ملک کے اندر، جس نے ہمارے پیارے ملک نے سب کو اپنی باہوں میں سمیٹا ہوا ہے. جی ہاں، ہمارے ساتھ ہمارے سکھ بھائی ہیں، ہمارے کرسچن کمیونٹی کے بشپ ہیں، ہمارے ہندو بھائی ہیں اور ہمارے مسلمان بھائی ہمارے ساتھ ہیں. تو آج ہم اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت قرآن پاک کے بعد، ترجمے کے بعد پاکستان کے قومی ترانے سے کریں گے اور اپنا پاکستان کا جھنڈا یہاں لہرائیں گے. اور اللہ پاک ہمارے اس ملک کو اور ہمارے اس پرچم کو ہمیشہ اسی طرح لہراتا ہوا رکھے، سلامت رکھے، قائم و دائم رکھے. کہ اپنی اپنی جگہوں پہ، اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کریں اور اس نیشنل اینتھم کا ساتھ دیں. بالکل. جی ہم چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف، واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے عہد رمضان. ایک بار پھر خوش آمدید. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے پروگرام کا آغاز آج ہم نے اپنے پاکستان کا پرچم لہرا کر کیا، اور اس سے پہلے تلاوت کلام پاک کی گئی جو کہ سورہ قصص کی ابتدائی 5 آیات تھیں. قاری انوار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عبدالقادر صاحب ہیں، اس کے علاوہ
اور ہمارے ساتھ مہمان گرامی جن کا تعارف ہم آپ کو کرا چکے ہیں موجود ہیں. تو سب سے پہلے ہم آپ سے پوچھیں گے کہ ان آیات میں اللہ پاک کی صرف المنان کا ذکر ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج ہم اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم شریف المنان کا تذکرہ کر رہے ہیں. المنان کے معنی ہے بہت زیادہ احسان کرنے والا. احسان فرمائیں. تو اللہ پاک نے اپنی مخلوقات پہ بے شمار احسانات کیے ہیں، جن میں بڑے بڑے احسانات یہ ہیں کہ اللہ نے ان کو یعنی انسانوں کو بغیر مانگے انسانوں کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، جس طرح قوت گویائی ہے، جس طرح قوت بصارت ہے، جس طرح عقل ہے، قوت سماعت ہے. اللہ پاک نے یہ نعمتیں انسانوں کو بغیر مانگے عطا کی ہیں. اور سوچئے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہمارے پاس نہ ہوتی، مثلا ہم صرف اتنا ہی دیکھ لیں کہ سینس آف ٹچ یا حس محسوس کرنے کی حس اگر ہمارے پاس نہ ہوتی اور ہم کسی دہکتی ہوئی چیز کو ہاتھ لگائیں تو ہمارے ہاتھ جل جاتے. تو اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے. اس کے علاوہ ہم المنان کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں احسان کرنے والا اللہ کو، کہ اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک نے مسلمانوں پر احسان کیا، مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے اللہ نے ایک رسول پیدا کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو اس لیے بھیجا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ وہ اللہ کی آیات ان پر پڑھیں اور ان کا تزکیہ کریں. تو بے شک اللہ پاک بہت زیادہ احسان فرمانے والے ہیں. اللہ پاک نے مسلمانوں پر اتنا بڑا احسان کیا کہ رمضان جیسی نعمت اللہ پاک نے مسلمانوں کا عطا فرمائی کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ پاک سے پہلے عشرے میں رحمت مانگتے ہیں، پھر دوسرے عشرے میں مغفرت، تیسرے عشرے میں اگر ان دونوں میں سے کچھ کمی رہ جائے تو پھر آخری عشرے میں مسلمان اللہ پاک سے جہنم سے نجات مانگتے ہیں. تو بے شک اللہ پاک احسان فرمانے والے ہیں. ہمارے ساتھ عبدالقادر صاحب موجود ہیں. آج جیسے کہ شروع میں آپ نے ہمارے شو میں دیکھا کہ 27 رمضان المبارک کے حوالے سے ہم نے آپ نے پرچم کشائی کی. قادر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ وطن کی محبت مذہب میں اس کا کیا حوالہ ملتا ہے، قرآن پاک میں اس کا کیا حوالہ ملتا ہے، اور آیا یہ ایمان کا جزو ہے؟ اور اگر وطن آپ کا یہ تو اسلامی مملکت ہے، اگر ہم کسی ایسی مملکت میں رہ رہے ہوں جو غیر اسلامی ہو، وہاں وطن کی محبت کیا وہی حوالے اور وہی سارے استعارے یوز ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم سوال ہے اور دن کی مناسبت سے بڑا ریلیونٹ سوال ہے. میں سب سے پہلے المنان کے حوالے سے تھوڑا سا گفتگو کرتا ہوا آؤں گا. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے، اور اگر ہم بات کرتے ہیں اس کو حدیث میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم میں سے ہے اور اسماء اعظم. اور اس حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں ایک حدیث ہے، ایک واقعہ ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں اور مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے. وہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک شخص دعا کر رہا تھا، اور اس شخص نے دعا کرتے ہوئے جو ہے اس وقت یہ الفاظ کہے، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. یہ اس نے کلمات کہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد دعا اللہ باسمہ العظیم، اس نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ذریعے سے دعا کی ہے، اور فرمایا اذا دعی بہ اجاب واذا سئل بہ فاعطى. اگر اس اسم اعظم کے ذریعے سے دعا جب بھی کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور جب بھی کوئی سوال کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے. تو المنان کی خصوصیت ہے. اور یقیناً دیکھا جائے تو یہ پاکستان جو ہمیں عطا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے، یہ ایک نعمت خداوندی ہے. اور اس میں ساتھ ساتھ دیکھا جائے جیسے انہوں نے ابھی آیت تلاوت کی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پہ احسان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کی آمد ہوئی. تو یہ رسول کی شان رحمت کا اظہار بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے طائف کے سفر پہ گئے تھے اور آپ اسلام کی تبلیغ کی غرض سے گئے تھے، تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے ناقدری کی اور ان لوگوں نے جو ہے آپ کو ایذا اور تکلیف پہنچائی. اور اس موقع پر جو ہے جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا یہ طائف جو دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی ہے، تو اگر آپ چاہیں تو میں ان کو مسل دوں. تو اس موقع پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان رحمت کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ میری قدر نہیں جانتے. اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت اور اس کو رہنمائی عطا کر، یہ میری قدر نہیں جانتے. تو آپ دیکھیے کہ آگے چل کے جو ہے وہ قبیلہ بنو ثقیف سے محمد بن قاسم جو ہے انہوں نے ہندوستان کا رخ کیا اور انہوں نے آ کے پھر سندھ کو فتح کیا، اور سندھ کو دیکھیں پھر باب الاسلام کا لقب ملا، اور پھر آگے جو ہے علاقے فتح ہوتے چلے گئے. تو محمد بن قاسم کی جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ طائف سے آمد ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی نسلوں سے آگے چل کے توحید پرست لوگ ہوں گے، اور وہ طائف کا پھر جو علاقہ وہ مسلمان ہوا اور محمد بن قاسم کی آمد ہوئی. تو یہ اس طرح دیکھا جائے رسول کی شان رحمت کا اظہار بھی ہے کہ آپ نے ان کی تباہی بربادی کی دعا نہیں فرمائی. وطن کی رحمت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. وطن کی جو محبت ہے یقیناً یہ ایک فطری چیز ہے، اور یہ دیکھا جائے تو شرعی تقاضا بھی ہے. اور اس حوالے سے خود ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت پہ آپ کو مجبور کیا گیا تو اس موقع پر آپ نے جو ہے مکے سے محبت
محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مکہ تو مجھے بہت محبوب ہے, تو خدا کا شہر ہے, اگر مجھے قوم مجبور نہ کرتی تو میں یہاں سے ہجرت نہ کرتا. اور پھر آتا ہے کہ جب آپ جو ہے وہ مکے سے جب آپ روانہ ہوئے تو مقام جوفہ پہ جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی غمزدہ ہونے کو محسوس کیا, اور اس وقت جو ہے وہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ ان الذی فرض علیک القرآن لردک الی معاد, کہ جس رب نے آپ پر قرآن کریم کے احکامات نازل فرمائے تو آپ کو عنقریب جو ہے وہ اس مکہ کی طرف واپس لوٹائے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ جب آپ جو ہے وہ مدینہ تشریف لے آئے اور مدینہ کو اپنا وطن بنا لیا تو آپ نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ جتنی محبت تو نے میرے دل میں مکے کے لیے ڈالی تھی اتنی محبت میرے لیے مدینہ کے لیے ڈال دے. اور روایت میں آتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے, جب واپس آ رہے ہوتے تو مدینہ کے جو در و دیوار دور سے نظر آتے تو آپ اس وقت آپ کی کیفیت جو ہے وہ وجہ میں آ جاتی, اور فرمایا کہ اس موقع پر اگر آپ اونٹنی پر ہوتے تو اپنی سواری کو تیز کر دیتے, اور اگر آپ خچر پہ ہوتے تو اس کو دوڑاتے باقاعدہ مدینہ سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے. تو یقیناً وطن سے محبت جو ہے وہ ایک دیکھا جائے تو فطری چیز بھی ہے اور یہ شرعی تقاضا بھی ہے. تو یقیناً آج بھی ہم اپنے وطن سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے وہ سچے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں, چونکہ قائد اعظم نے بھی جب پاکستان بنایا اور اس کے بعد جو انہوں نے پہلی تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ آج ہم میں سے کوئی سندھی بلوچی مہاجر پٹھان نہیں ہے, آج ہماری پہچان صرف پاکستان ہے. تو ہم پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آگے بڑھیں اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے سوچیں. اور آپ اگر اس ملک کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو کون سی وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ اس ملک کو نہیں عطا کی. اس میں چاروں موسم بھی ہیں, قدرتی معدنی ذخائر بھی ہیں, ایٹامک پاور کے حوالے سے بھی ہم نے 28 مئی کو بھی سیلیبریٹ کیا. آپ نے دیکھا کہ جو ہے نا ورلڈ وائڈ 7 نمبر پہ, اسلامک کنٹریز میں نمبر 1 ہے. پاپولیشن وائز بات کرتے ہیں تو ورلڈ وائڈ 6 نمبر پہ, اور اسلامک کنٹریز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں آفٹر انڈونیشیا 2nd نمبر پہ. اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں ورلڈ آرگنائزڈ ہماری آرمی ہے, اور اگر ہم بات کرتے ہیں بیسٹ آرمی ہے 6 نمبر پہ اسٹرینتھ ہے پاکستان کی. اس کے علاوہ لارجسٹ ڈیپ سی پورٹ گوادر کی صورت میں ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس لانگسٹ اریگیشن سسٹم ہے ایگزیکٹلی. اسی طرح لارجسٹ گریو یارڈ ہے. اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں چھانگا مانگا کی صورت میں لارجسٹ آرٹیفیشیل جنگل ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں شندور ہائیسٹ جو ہے پولو گراؤنڈ ہے. کراکورم جو ہے انٹرنیشنل ہائیسٹ جو ہے پیو روڈ ہے. اس کے علاوہ 4 نمبر پہ دنیا میں جو ہے وہ اگر ہم بات کرتے ہیں سب سے بڑی گولڈ مائن پائی جاتی ہے بلوچستان سینڈک کے مقام پر. صرف قیادت کا فقدان ہے. اگر ہماری قیادت اگر ہماری سنسیئر ہو تو یقیناً پاکستان دنیا کا اس وقت امیر ترین ملک بن سکتا ہے. کول ریزرو کے حوالے سے بات کرتے ہیں 180 ارب ٹن کی کول ریزروز ہیں. نہ صرف ہم بجلی خود پیدا کر سکتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی فراہم کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو قدرتی اور معدنی مسائل سے مالا مال فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اس کی ترقی کے لیے ہمیں کوشاں رہنا چاہیے. بالکل, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اللہ کا احسان ہے, اور اللہ کا احسان یہ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے. اور ان سے پوچھیے جو آج بھی بہت سے علاقوں میں جہاں آزادی کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے, جہاں جانیں پیش کی جا رہی ہیں, ہم بہت خوش نصیب اور خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں پیدا ہونے پر ہی آزادی مل گئی. ہمارے بزرگوں سے پوچھیں جنہوں نے اپنی جانیں اپنی عزتیں اور مال سب کچھ لٹایا اس آزادی کے لیے. ہم بہت خوش قسمت ہیں, اور یقیناً یہ وطن سے محبت ہی ہے جو آج ہمارے ساتھ یہ سارے گیسٹ یہاں موجود ہیں, جن میں سردار رمیش سنگھ ہیں جو کہ پیٹرن ان چیف پاکستان سکھ کونسل ہیں. میرے دائیں جانب گوسوامی وجیش گر مہاراج ہیں جو کہ گدی نشین دریا لال مندر کراچی ہیں. صادق ڈینیل ہیں جو کہ بشپ آف کراچی اینڈ بلوچستان چرچ پاکستان ہیں, آن مائی رائٹ. اور گوسوامی صاحب میرے لیفٹ پر ہیں, اور میرے ساتھ عالمگیر ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. عالمگیر اس وقت ساری یوتھ کے ایک بہت فیوریٹ پرسنالٹی ہیں. ہم سب سے ملیں گے ایک بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے عہد رمضان. عہد رمضان. سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں, مدینے دیاں پاک گلیاں. سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں, مدینے دیاں پاک گلیاں. رہیاں مہک جیوے جنت دیاں گلیاں, مدینے دیاں پاک گلیاں, مدینے دیاں
इना गलियां तू तन मन बारिए करिए सजदे ते शुक्र गुजारिए इना गलियां तू तन मन बारिए करिए सजदे ते शुक्र गुजारिए इत्थे नूर दियां सुचियां ने ठलियां मदीने दियां पाक गलियां मदीने दियां पाक गलियां सारे जग नालों लगदियां चंगियां मदीने दियां पाक गलियां मदीने दियां पाक गलियां इना गलियां च सोना रहा फिरदा सानू वेखने दा चा बड़े चिरदा इना गलियां च सोना रहा फिरदा सानू वेखने दा चा बड़े चिरदा इत्थे लगियां मेरे नबी दियां तलियां मदीने दियां पाक गलियां मदीने दियां पाक गलियां सारे जग नालों लगदियां चंगियां मदीने दियां पाक गलियां मदीने दियां पाक गलियां अबर रहमतां दे सदा उथे वसदे जांदे रोंदे ते आंदे ने हसदे अबर रहमतां दे सदा उथे वसदे जांदे रोंदे ते आंदे ने हसदे रल वेखणे नू सैयां ने चलियां मदीने दियां पाक गलियां मदीने दियां पाक गलियां सारे जग नालों लगदियां चंगियां मदीने दियां पाक गलियां मदीने दियां पाक गलियां रैयां महक जीवे जन्नत दियां गलियां मदीने दियां पाक गलियां मदीने दियां पाक गलियां सुभान अल्लाह बहुत खूबसूरत। और पंजाबी की नात इस पूरे प्रोग्राम में मैंने पहली बार आज सुनी है, बहुत खूबसूरत पढ़ी माशाल्लाह इमरान। नबी पाक से मोहब्बत का इजहार किसी भी ज़ुबान में हर ज़बान के रहने वाले लोग मैंने अभी तक अरबिक में पढ़ी थी, यहाँ पर्शियन में पढ़ी थी और मुझे लग रहा था कि हमारे पंजाब में रहने वाले जो भाई हैं जो एक्सप्रेस चैनल देख रहे हैं डेफिनेटली उनके भी जज्बात हैं और ये बड़ी खूबसूरत नात है। नाच तो हो चुकी है ना? नहीं, पश्तो नहीं थी, वो फारसी थी जिससे नहीं वो जो उन्होंने पढ़ी थी जो जिन्हें जमशेद वाले दिन जी बिल्कुल यहाँ हमारे अहद रमज़ान के प्लेटफॉर्म पे बहुत हर ज़बान में नातें हो चुकी हैं। और इमरान आज माशाल्लाह सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इस प्यारे मुल्क में जो लोग रहते हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी क्योंकि मेरा दिल है कि मैं ये बात कहूँ कि बिल्कुल आज ही के दिन 27वें रोज़े को और जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया तो रेडियो पाकिस्तान से जब का ऐलान किया गया तो उससे पहले जो किरत तिलावत की गई जो कुरान पाक की आयत और जो वो पहली कुरानी आवाज़ थी जो रेडियो पाकिस्तान के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में फैली गई, वो मेरे ससुर मौलाना ज़ाहिर कासमी सऊद के वालिद साहब की आवाज़ थी। और ये मेरे लिए तो एक फ़ख्र की बात है कि इतना जो है ना उनका कंट्रीब्यूशन था आज के दिन में। हमारे साथ इस वक्त मेरे
بائیں جانب ایک نوجوان بیٹھے ہیں جن کا نام ہے عالمگیر. بھئی آپ لیفٹ رائٹ بولتے ہیں, ہم دائیں بائیں میں غلط ہو جاتے ہیں. ہاں, وہ اکثر اسکرین پہ دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں جاتا ہے. لیکن میرے ساتھ بیٹھے ہیں اس وقت ایک میرے بہت ہی اچھے دوست عالمگیر, جو کہ میری ان سے پہلی ملاقات ایک روڈ پہ ہوئی تھی, اور میں ان کو ہمیشہ سوشل میڈیا پہ دیکھتا تھا, اور میں نے خاص طور پہ ان سے ملنے کے لیے اپنی گاڑی روکی, اور مجھے میں نے کہا کہ یار کدھر ہے, میں ان سے ملنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ یہ کتنے ماشاءاللہ ایک پیشن کے ساتھ فکسڈ چلا رہے ہیں ایک ایسی آرگنائزیشن. دیکھیے ہر چیز کو ہم گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں, ہر چیز کو ہم حکومت پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے, اس کی ذمہ داری. یہ لوگ وہ ہیں جو اپنی ایک پوری ٹیم کے ساتھ انہوں نے سوچا کہ کب تک ہم یہ چیزیں گورنمنٹ پہ اپنے ہائر آفیشلس پہ ڈالتے رہیں گے. انہوں نے کہا کہ اپنی مدد آپ کے تحت نکلو, اور انہوں نے چھوٹی چھوٹی تاکہ ان لوگوں کو بھی ایک مرر دکھا سکیں, ان لوگوں کو بھی آئینہ دکھا سکیں کہ دیکھیں ہم یہ کام کر رہے ہیں جو کہ آپ پہ کرنے کے کام ہے. اور صفائی نصف ایمان ہے, ہم سب جانتے ہیں, خلق خدا کی خدمت ہم سب جانتے ہیں, حقوق العباد ہم سب جانتے ہیں, لیکن جب پریکٹیکل کرنے کی بات آتی ہے تو پھر ہم اپنے اپنے گھروں تک رہ جاتے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو سڑکوں پہ نکلے اچھے گھروں سے لڑکے, مطلب اچھے گھروں سے مراد میری یہ ہے کہ یہ وہ ہیں جو اسکول کالجز جانے والے, آفیسز میں جانے والے لڑکے لڑکیاں, اور یہ سب انہوں نے ہم لوگوں کو ایک طرح سے دکھایا کر کے کہ جب کام کرنے کی بات آتی ہے تو پھر آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے آپ کو سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ یہ شہر کی صفائی کے لیے کام کر رہے ہیں, بلکہ میں نے تھوڑے دنوں پہلے عالمگیر کا مجھے میسیج آیا فار سم آرفنیج, اور مجھے پتہ چلا کہ اور بہت ساری اب ایسی چیزوں میں برانچ آؤٹ کر چکے ہیں جو کہ خلق خدا کی خدمت جسے کہتے ہیں یا حقوق العباد کہتے ہیں. سو یو نو دے آر برانچنگ آؤٹ ان سو مینی فیلڈس اینڈ سو مینی ڈپارٹمنٹس ناؤ. تو آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو ہیو عالمگیر ہیئر. لاٹس آف کلاپس ماشاءاللہ فار دس گائے. یار میں عالمگیر آپ سے بہت زیادہ امپریسڈ ہوں چیز سے, اور نہ صرف یہ میں کہ میری دوستوں کی ایک بہت بڑا ایک سرکل ہے جو آپ کو بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتے ہیں اس چیز کے اوپر. اینڈ دس سلوگن آئیڈیاز آر بلٹ, آگے کیا آئیڈیاز آر بلٹ پروف. تو مطلب یہ کہ جب آپ کام کرنے پر آئیں تو پھر آپ کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا, اور وہ بس آئیڈیا سوچ ہوتی ہے نا آپ کی, یہ کم سے کم جو ہوتی ہے یہ بلٹ پروف ہوتی ہے. فکس اٹ کا آئیڈیا کیسے آیا عالمگیر, ہاؤ ڈیڈ یو اسٹارٹ؟ 2016 واز the year when you started? 2016 جین میں ہم نے اسٹارٹ کیا اس کا. ایکچولی یہ آئیڈیاز کی جو بات ہے, یہ دیکھیں ہر ایک عام آدمی, ایک کامن مین کے لیے ہم نے یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس, آپ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس وسائل ہو, ضروری نہیں آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہوں, ہزاروں لوگ ہوں آپ کے ساتھ, کہ آپ اپنی بات میں وزن ڈلوانے کے لیے لوگوں کو سڑکوں پہ لے آئیں, جلسے جلوس ریلیاں کریں. آپ آئیڈیاز پر کام کریں, آپ وہ منفرد انداز اپنائیں ڈیمانسٹریشن کا کہ اس ایشو میں جان آ جائے. اور یہ ہم نے ویسٹ میں دیکھا, جتنے پروٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں, ایک یا دو بندے اکیلے مل کے ایک بہت پاورفل میسج کے ساتھ ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ, پاکستان میں یہ ایک ہے کہ ایک سیٹ ہو گیا ہے کہ جب تک لوگ نہیں ہوں گے آپ کی سنی نہیں جائے گی. تو خیر ہم نے اسٹارٹ کیا تھا رشیا میں. ہم نے دیکھا کہ وہاں کی ایک پرائیویٹ ویب سائٹ نے اپنی بزنس پروموشن کے لیے 3 گھڑے آئیڈینٹیفائی کیے, پاٹ ہولز تھے, ان کے ساتھ میئر, ڈپٹی میئر اور گورنر کے اسکیچ بنائے انہوں نے. 3 دن میں وہ ایشو وہاں فکس ہو گیا. تو وہی چیز ہم نے یہاں اس کو پک کیا, اپنے انداز میں ایگزیکیوٹ کیا. سملرلی یوکرین میں ہم نے دیکھا کہ وہاں کے سویلینس نے پارلیمنٹ کے باہر ایک کچرے کا ڈبہ رکھا بڑا, اور جو ایم پیز وہاں سے نکلتے پروٹیسٹ کے طور پہ ان کو یہ اٹھا کے ڈبے میں پھینک دیتے ہیں جو کرپٹ ہوتے ہیں. تو یہ چیز بھی ہم نے وہاں سے اڈاپٹ کی. تو اس طرح ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں کس انداز میں, لیکن یہاں تھوڑا سا مائنڈ سیٹ کا فرق ہے کہ وہ بجائے اس ایشو کو دیکھنے کے بجائے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری توہین ہو رہی ہے, ڈس رسپیکٹ ہو رہی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ایشو کتنا اہم ہے, وہ اپنی شخصیت کو زیادہ اہم سمجھتا ہے. جی, تو ابھی تک آپ کی کتنے شہروں میں فکسٹ کے جو آپ کی ٹیم ہے وہ کام کر رہی ہے؟ ابھی ہم کراچی سے باہر حیدرآباد, ملتان, اسلام آباد, راولپنڈی, یہاں ابھی تک ہم اسٹیبلش کر چکے ہیں. ہماری کوشش ہے اگلے اس میں مرحلے میں پشاور اور کوئٹہ اور لاہور یہاں ہم نے اسٹیبلش. بہت سارے پاکستان میں, خاص طور پہ کراچی جیسے شہر میں, جو آپ کے جو مین ہولز ہوتے ہیں, پہلے میں اس کو مین ہول بولتا تھا لیکن وہ مین ہول ہی ہوتا ہے کیونکہ پورا ایک آدمی اس کے اندر چلا جاتا ہے, پورا مین جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے, اس لیے مین ہول ہوتا ہے, یہ مین ہول نہیں ہوتا. تو یہ جو
جو مین ہولز ہوتے ہیں یہ بہت سارے کھلے ہوئے ہیں پاکستان کراچی میں اسپیشلی, اور خاص طور پہ جب پانی اور جب بارش کے آتا ہے, جب پانی کھڑا ہوتا ہے تو کتنے حادثات ہوتے ہیں, کتنی اموات ہوتی ہیں, مر جاتے ہیں. آپ نے وہ سارے کے سارے ہولز کو جو ہے وہ فکس کیا, اور کیا کیا ابھی آپ نے آرفنیج کا بھی ایک مجھے پتہ چلا کہ آپ نے آرفنیج کے لیے بھی آپ کام کرنا شروع کر رہے ہیں. ایک تو مین ہولز کا ہم نے شروع کیا تھا. یہ مین ہول ہی ہوتا ہے, ایسے مین ہول ہوتا ہے, مین ہول ہمیں لگانے سے مطلب, تو وہ ہم اس کو فکس کرتے ہیں. ہر مہینے 1000 مین ہول کورز ہم فکس کرتے ہیں شہر میں, ایک ڈونر ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. سنیں, کیا یہ بات سچ ہے کہ جو نشہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ مین ہول اٹھا کے لے جاتے ہیں, بیچ دیتے ہیں؟ اس میں کچھ وہ سریا ہوتا ہے اس کے اندر, وہ بیچتے ہیں وہ. لیکن ہم جو بنا رہے ہیں وہ ابھی اتنا آسان نہیں ہے ان کے لیے اٹھانا, کیونکہ کافی بھاری ہم بنا رہے ہیں. سوچ کس طرح بدلی جا سکتی ہے؟ مطلب مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر سیوک سینس کی کمی بہت ہے. آپ یہ کریں گے لیکن کوئی اور آ کے جس طرح انہوں نے بتایا کہ وہی چرسی کوئی اس طرح جب تک بے روزگاری ہے یہ سب ہوتا رہے گا. دیکھیں اس میں سر مین چیز ایک تو یہ ہے کہ آپ نے آگاہی دینی ہے اپنے عمل کے ذریعے. ہم یہ جتنا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے, ایک طرف خدمت ہو رہی ہے, پروٹیسٹ بھی ہو رہے, ساتھ ساتھ اویئرنیس ہے. اویئرنیس میں جان ہی تبھی آتی ہے جب وہ عمل کے ذریعے دکھائی جائے. یا مسئلہ یہ اویئرنیس سیمینارز میں, ورک شاپس, ٹریننگ سیشن 5 اسٹار ہوٹل میں چل رہے ہیں جس کا آؤٹ پٹ زیرو ہوتا ہے. جب تک آپ سڑک پہ نہیں آئیں گے, پریکٹیکلی نہیں نظر آئیں گے لوگوں نے. اب اس کی مثال آپ یہ لیں, ہم کہیں سڑک پہ ایک جھاڑو بھی لگا رہے ہوتے ہیں یا کچرا صاف کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ یہ جو بھی گزرتا ہے وہاں سے دیکھتا ہے کہ یار یہ پڑھے لکھے لوگ اچھی گاڑی میں آئے ہوئے ہیں, اچھے کپڑے پہنے ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے. یہ چیز ان کے ذہن میں بیٹھتی ہے اور کہیں نہ کہیں وہ اڈاپٹ کرتے ہیں اس چیز کو. تو یہ جو عمل ہے نا, یہ مین آگاہی کا سب سے با اثر طریقہ ہے. دوسری چیز جو آپ نے کہا, سسٹم بنانا ہے لوگوں کو, انسانوں کو سسٹم چلاتا ہے. یہی ہم لوگ, میں جاہل, میں جاؤں گا دبئی, یو کے, سارے رولز, ٹریفک رولز فالو کروں گا, کچرا باہر نہیں پھینکوں گا, پارکنگ بھی صحیح جگہ کروں گا. وجہ کہ وہاں پینلٹی ہے, پنشمنٹ ہے, سزا ہے. جب آپ سزا کا نظام, اب یہاں کچرا پھینکنے پہ 144 کی دفعہ ہے, اس پہ قانون بنا ہوا ہے, امپلیمنٹیشن نہیں. درخت کاٹنے پہ 144 کی دفعہ ہے لیکن درخت کاٹے جا رہے ہیں. تو ایگزیکیوشن نہیں ہے لا کی, اور وہ کس نے کروانا ہے؟ میں اور آپ نے کروانا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو ابھی تک سیریسنس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ درخت کاٹنا کتنا زیادہ نقصان دہ ہے, کتنا زیادہ آپ, مطلب مجھے تو سیریسلی جب گھر بن رہے ہوتے ہیں تو میں تو خود ایک آرکیٹیکٹ ہوں اور میرا NCS سے گریجویٹ ہوں, تو میں کسی طرح چاہتا ہوں کہ میں کسی درخت کو انکارپوریٹ کر دوں اپنے ڈیزائن کے اندر. لیکن ایک درخت جو مٹی نے 20-30 سالوں میں اتنا بڑا کیا اور وہ آپ ایک لمحے میں کاٹ دیتے ہیں. اور کس طرح کراچی میں جو پلانٹیشن ہوئی ہوئی ہے لیٹلی, مجھے پتا چلا کہ وہ ایسا درخت پلانٹ ہوا ہے جو جگہ جگہ بہت زیادہ کراچی میں گرینری جو آپ کو کہیں کہیں نظر آ رہی ہوتی ہے, بیسکلی وہ آپ کے لیے وہ صحیح بھی نہیں, انہوں نے غلط درخت لگا دیا. اور کئی جگہوں پہ انہوں نے جو ایک اسلام آباد میں بہت جگہ ایسی پلانٹیشن ہوئی جہاں پیپر ملبری لگ گیا جو کہ نقصان دہ تھا. آپ پلانٹیشن کریں, ایک جس طرح ہم کہتے ہیں نا اپنے ماں باپ کے نام کا ایک پودا لگاتے ہیں, اپنے بچوں کے نام کا اپنا, اس طرح پلانٹیشن کریں, اس لیے کہ آنے والی نسلوں کو آپ کیا دے رہے ہیں. آج سے 20 سال بعد آپ کو نہیں پتا, اگر اس طرح درخت کٹتے رہے, اس طرح انوائرمنٹ چینج ہوتا رہا. خیر, عالمگیر سے بات چلتی رہے گی کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارے اور بہت سارے معزز اس وقت گیسٹ یہاں موجود ہیں. کہاں گیا وہ کارڈ؟ جی یہ رہا جناب. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جی, مائک گرے گا, مجھے پکڑنا بھائی, گر جائے گا مائک. ہمارے ساتھ ہیں جی سردار رمیش سنگھ, پیٹرن ان چیف پاکستان سکھ کونسل. ہمارے ساتھ ہیں گوسوامی وجیش گر مہاراج, گدی نشین دریا لال, اب میں نے صحیح اشارہ کیا سر. اور ہمارے ساتھ ہیں صادق ڈینیل صاحب, بشپ آف کراچی اینڈ بلوچستان چرچ پاکستان. ہم ان تینوں اپنے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں آج, کیونکہ 27 رمضان المبارک ہے اور بہت مبارک دن ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پاکستان کی آزادی کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ دن ہے. اور پاکستان میں اقلیتوں کی نمائندگی کے لیے ایک مخصوص ہمارے فلیگ میں ایک حصہ ہے, ہماری نیشنل اسمبلیز میں حصہ ہے, اور اقلیتوں نے ہر مذہب نے پاکستان کی آزادی میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے, خواہ وہ پارسی ہوں, خواہ وہ کرسچنس ہوں, خواہ وہ ہندو ہوں, خواہ وہ سکھ ہوں. یہ ساری اقلیتیں ہماری قوم کا حصہ ہیں, اینڈ وی آر پراؤڈ آف دیم اینڈ وی آر پراؤڈ ٹو ہیو یو ہیئر سر. ویلکم ٹو آور شو. میں شروع کروں گا سر آپ سے, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت تھینک یو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ چینل کا کہ آپ نے ہم سب کو یہاں پر انوائٹ کیا.
और जैसा कि आज 2 पाक दिन हैं, हमारे पवित्र दिन जिसको हम कहते हैं, एक तो आपके 27वें रोज़े की बड़ी रात भी है, उसकी हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। और दूसरा आज क़याम पाकिस्तान का दिन है। पाकिस्तान की धरती सिख धर्म के मानने वालों के लिए एक पाक धरती है, क्योंकि हमारे गुरु नानक जो सिख मज़हब के बानी थे, उनका जन्म स्थान ननकाना साहब पाकिस्तान में ही मौजूद है, जहाँ पर पूरी दुनिया से सिख यात्री यहाँ पर आते हैं और यात्रा करके और अपनी अपनी कंट्रीज़ में वापस जाते हैं। तो पाकिस्तान की आज़ादी में जिस तरह आपने भी फरमाया कि जब पाकिस्तान क़याम पाकिस्तान का दिन था, आज़ादी का दिन था, बड़ी लहर चली, मुहिम चली, उसमें पाकिस्तान में जो बसने वाली अक़लियतें हैं, चाहे वो क्रिश्चन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो पारसी हो, और हमारे मुसलमान भाई, तमाम लोगों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी। उन कुर्बानियों के बावजूद आज हमें पाकिस्तान जैसी पाक धरती हमें यहाँ पर मिली है और हम यहाँ पर खुशी का सांस ले रहे हैं उन बुज़ुर्गों की कुर्बानियों की वजह से। बल्कि सिख रहनुमा जो तारा सिंह थे, उन्होंने पाकिस्तान कायद-ए-आज़म से ये भी कहा था कि पाकिस्तान के बाद आप सिखों का मुकदमा लड़ेंगे। बिल्कुल, काफ़ी हमारे बड़ों से भी गलतियाँ हुई, लेकिन जो लोग यहाँ पर रह गए उन्होंने पाकिस्तान की धरती पर रहने का फ़ैसला इसलिए भी किया कि कई हमारे सिख बरादरी के हिस्टोरिकल प्लेसेस और मकामात पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो इसलिए हमारे कुछ बड़ों ने फ़ैसला किया कि हम पाकिस्तान की धरती को छोड़कर हिंदुस्तान नहीं जाएंगे, और ये भी नारा लगा कि सीने पर गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। तो ये जॉन बहादुर एसपी सिंघा क्रिश्चियन लीडर थे जिन्होंने ये नारा मशहूर किया था और लगाया था, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से ये था कि जो मांगेगा पाकिस्तान उसको देंगे कब्रिस्तान। लेकिन पाकिस्तान में मौजूद अक़लियतों ने ये कहा कि सीने पर गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। तो आज हमें ये पाक धरती नसीब हुई है, हम यहाँ पर रहते हैं तमाम मज़ाहिब के लोग, और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी खूबसूरती है। एक बहुत अच्छा ही फूलों का गुलदस्ता पाकिस्तान में मौजूद है, हर मज़हब की शक्ल में, जो पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए अक़लियतें अपना किरदार अदा कर रही हैं। और कराची का जो पहला मेयर था वो भी पारसी था। जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली कैबिनेट बनाई तो उसमें एक जो जोगिंदर नाथ मंडल थे वो वफाकी वज़ीर कानून थे, और इसी तरह एक फ़ॉरेन मिनिस्टर भी थे जिनका ताल्लुक़ अक़लियती बरादरी से था। तो ये कायद-ए-आज़म साहब का मैसेज था, उनका विज़न था कि उन फूलों की खुशबू इस गुलदस्ते में तब तक मौजूद नहीं हो सकती जब तक उसमें अक़लियतें मौजूद ना हो। तो इस सोच से वो पाकिस्तान को लेकर चले, और आज जितनी भी अक़लियती बरादरी पाकिस्तान में रहती है वो यहाँ पर आज़ाद हैं, खुश हैं। बदनिस्बत के हिंदुस्तान हम जाते 2.5 करोड़ सिख वहाँ पर रहते हैं, लेकिन आज तक वो वहाँ पर खुश नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जितनी भी अक़लियतें रहती हैं वो यहाँ पर खुश हैं, आज़ाद हैं, और हमारे बिशप साहब मौजूद हैं। आप सब की तरफ से और मैं अपनी तरफ से इनको भी मुबारक दूंगा कि केयर टेकर जो सिंध गवर्नमेंट है उसमें इनके बेटे माइनॉरिटी मिनिस्टर बने हैं और उनको 5-6 वजारतें मिली हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस केयर टेकर गवर्नमेंट में भी हमारे अक़लियत के एक नुमाइंदे आप भी तो खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में, हमारे लिए अपना भी तो बताएं। बात है। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान सिख काउंसिल से है और पाकिस्तान सिख काउंसिल का सरबराह हूँ, और कनाडा में मैंने अभी रिसेंटली दुनिया के 500 फेमस सिख पर्सनालिटी में मुझे पहला अवार्ड वहाँ पर मिला, सिख चैरिटी खिदमत पर पाकिस्तान में। तो कनाडा टोरंटो में ये बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और हमें यही खुशी है कि हम जहाँ भी जाएं, लेकिन हमें कोई हिंदू या सिख या क्रिश्चियन के नाम से नहीं जानता, बल्कि हम दूसरी कंट्रियों में जानते हैं तो हमारी पहचान पाकिस्तान है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम भी नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत खूबसूरत बात की आपने कि जो गुलदस्ता होता है उसमें उसकी खूबसूरती यही होती है कि उसमें हर तरह के खूबसूरत फूल हों, रंग बिरंगे फूल हों, तभी वो गुलदस्ता होता है। और हमारी दुआ है कि चाहे सिख जितने भी सिख जो हैं मज़हब से के पैरोकार वो दुनिया में कहीं भी हों, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, हर जगह खुश हों कि बुनियादी तौर पे इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है। और हमारी दुआ है कि चाहे वो हिंदुस्तान में जो 2.5 करोड़ सिख हों
وہ ان کو وہاں خوشیاں نصیب ہوں اور جو یہاں ہوں وہ بھی یہاں اطمینان سے اور خوشی خوشی رہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ سے بات چلتی رہے گی. ہمارے ساتھ ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے کرسچن برادری سے تعلق رکھنے والے جو ہیں ہمارے بشپ بھی یہاں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہندو برادری کے میں سوری آپ کے ساتھ ایک دم میں کنفیوز ہو جاتا ہوں جی. اور ہمارے ساتھ ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے بھی ہم ہمارے ایک موجود ہیں پنڈت جی, جن کا نام ہے گوسوامی وجیش گر مہاراج. سر نام ذرا تھوڑا سا مشکل ہے, تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ٹو پروناؤنس, اس لیے فمبلنگ. گوسوامی وجیش گر مہاراج, آپ گدی نشین ہیں دریا لال مندر مہاراج کراچی کے. جی آپ بتائیے کہ آپ اس موقع پہ, اس مبارک موقع پہ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ اوم شری گرشائے نما. سب سے پہلے وجے بہت مشہور نام ہے, وجے گر مہاراج یہ نام ہے میرا. دریا لال مندر سے, مائک تھوڑا قریب کرنا پڑے گا سر. دریا لال مندر سے میرا تعلق ہے, وہاں کے میں مہاراج ہوں. آج 27واں رمضان اس خوشی کے اعتبار سے بھی یعنی کہ ایک اہمیت کا حامل ہے. اچھی بات ہے, اس چیز کو اجاگر کیا جاتا ہے کہ 27ویں رمضان میں پاکستان کا یوم آزادی تھا. ہمارے قائد اعظم نے جو چیز کہی وہ کر کے دکھائی. قائد وہی ہوتا ہے جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. بالکل. تو انہوں نے کر کے دکھایا. انہوں نے جب 11 اگست کی اسپیچ کی کہ تمام لوگ یہاں آزادی سے رہیں گے, ہندو اپنے مندر جائیں گے, کرسچن اپنے گرجا گھر جائیں گے, مسلم اپنی مسجد جائیں گے, سکھ اپنے گرودوارے جائیں گے, اور جب باہر نکلیں گے تو پاکستانی کہلائیں گے. تو اس چیز میں بہت بڑا میسیج تھا. اور 3 دن بعد انہوں نے اپنی کہی ہوئی بات کو ایک عملی جامہ پہنا دیا. انہوں نے جو آپ نے بات کی کہ 14 اگست کے دن جو پہلی قرآنی آیت نشر ہوئی وہ بہت ہمیں اس چیز کی خوشی ہے. اس کے ساتھ ہی قائد اعظم کی اسپیچ اور ایک قومی ترانہ کے لیے یا قومی گیت کے لیے جو جگن ناتھ آزاد نے لکھا تھا اور قائد اعظم نے اسے پڑھا, ریڈیو پاکستان لاہور سے وہ نشر ہوا. جی بالکل. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کے کچھ اشعار لے کے آؤں تاکہ, کیونکہ ہم جو ترانہ گاتے یہ بھی ہمارا قومی ترانہ ہے. بالکل. لیکن جو پہلا قومی ترانہ تھا وہ ہمیں فخر ہے کہ ایک یعنی کہ کہا نا کہ 11 اگست کی تقریر کو انہوں نے عملی جامہ پہنایا. اے سرزمین پاک ذرے تیرے ہے آج ستاروں سے تابناک. تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے, ہمارے دیگر مذاہب کے لیے. اور قائد اعظم نے تو صاف کہہ دیا تھا یہ ہم سب کا ملک ہے, ہم سب یہاں پہ موجود ہے, اور ہمارے آبا و اجداد نے, ہم یہاں پہ دائمی قائمی ہیں, ہم یہاں سے کہیں گئے نہیں. ہمارے جو بزرگ ہمیں آج بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے کہا تھا کہ موت تو وہاں بھی آنی یہاں بھی آنی ہے, یہاں پہ ہماری ماں ہے, یہ دھرتی ماں ہے, تو اس دھرتی ماں کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں. آج بھی تمام مذاہب کے لوگ مختلف ڈپارٹمنٹ کے اندر, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی وکیل ہے, کوئی مختلف مطلب خدمت انجام دے رہے ہیں انسانیت کی. ہم اپنے ملک سے محبت کا اظہار, اس سے وفاداری کا اظہار یہاں رہ کے کر رہے ہیں, اور اس محبت کی, اس دھرتی کی محبت, اپنی مٹی کی محبت کو ہم نہیں چھوڑے. ہم یہاں پہ موجود ہے, آزاد ہے. اور ہندو دھرم یعنی سناتن دھرم جسے کہا جاتا ہے, اس کی جو سب سے بڑی یاترا یعنی کہ سب سے بڑا جو حج وہ پاکستان میں ہے, جسے ہنگلاج کے نام سے مشہور ہے. ہنگلاج ماتا, وہ آج بھی دنیا کے لوگ ترس رہے, انڈیا والے بھی ترستے ہیں, آتے ہیں, انہیں بھی یہ ہنگلاج پہ, بلوچستان ہنگلاج پہ. یہ ایک ہمارے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے کہ ہم اس پاک دھرتی میں جہاں پہ ہماری حج یعنی کہ ہماری جو مین یاترا ہے, جہاں سے ہم پوتر ہو جاتے ہیں, تو وہ بھی یہاں پہ موجود ہے. اچھا, ایک تو کٹاس میں بھی ہے, کٹاس راج بھی ہے, بالکل وہ بھی ہے. ایک تو جی کٹاس راج بھی ہے. اس کے علاوہ آپ جو ہولی بناتے ہیں اس کا بھی یہاں سے تعلق ہے ملتان سے, جس کو پہلات پورا, اس سے پہلے کنس نگر تھا, اب ملتان کے نام سے ہے. تو وہاں پہ بھی اس کا مندر موجود ہے کہ جو بند ہے. یہ بڑے دکھ کی بات ہے. میں بھی ہے, اور ایک کٹاس میں کٹاس راج بھی ہے. ہاں جی ہاں, جہاں شیو جی کا بالکل بالکل کٹاس ہے. وہاں پہ شیو کے جو اکش ہے, آنسو جو ہے, اس حساب سے جو ستی ماتا تھی جس سے انگلاج ہوا ہے, وہ بھی یہیں پہ موجود ہے. تو یہ جتنی بھی مین یاترا ہے یعنی کہ ہمارے جو مطلب مذہب کی مین مقدس مقامات ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں. اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ میرے پاس دریا لال مندر بھی ہے, اور یہاں پہ رتن تلاؤ پہ رام مندر بھی ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاکستان میں کئی مذہبوں کے ایسی عبادت گاہیں موجود ہے, اور ہم
اس دھرتی سے محبت کا اظہار کرتے اور ایک گزارش بھی کرتے کہ جو مقامات بند ہے اسے کھولا جائے. پاکستان زندہ باد. بالکل جی، آپ کی ریکویسٹ جو ہے وہ سن لی گئی ہے. انشاءاللہ آپ کا یہ کام بھی ضرور ہوگا، بالکل ہماری دعا ہے. ہمارے ساتھ صادق ڈینیل صاحب ہیں جو کہ بشپ آف کراچی اینڈ بلوچستان چرچ پاکستان ہے. سو ویلکم ٹو آور شو اینڈ اگین آپ بتائیے کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے. اور آپ کے بیٹے کے لیے بہت بہت مبارک ہو آپ کو. جی کام نکلے گا ہمارا بھی کوئی. شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں جہاں دعوت دی آنے کے لیے، اور روزے کی ضرور سب کو مبارکباد دیتا ہوں. بہت شکریہ. اور پھر اس کے علاوہ ہم سب کو مبارک ہو کہ اس دن پاکستان بنا. بالکل. اور جیسا رمیش سنگھ صاحب نے بہت تفصیل سے بتایا کہ ہمیں پاکستان کے بارے میں کیسے کیسے اقلیتوں کا کنٹریبیوشن رہا. اس میں انہوں نے ذکر کیا تھا ایس پی سنگھا صاحب کا. جی. یہ ضرور بات یاد رکھنی چاہیے کہ کاسٹنگ ووٹ انہوں نے ڈالا تھا پھر پاکستان بنا تھا. جی بلکہ مسیحی برادری نے کیا بات آخری ووٹ ان کا جنگ ستمبر اور دفاع وطن میں بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کیا ہے. اسکواڈرن لیڈر پیٹر کرسٹی، اسکواڈرن لیڈر مڈل کوٹ، اسکواڈرن لیڈر سیسل چودھری، وہ نام ہے جو ہماری دفاع پاکستان میں ایک بہت ہی تابندہ اور بہت ہی روشن نام ہے. یہاں میں آپ کو اسکواڈرن لیڈر مڈل کوٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ جنہوں نے عرب اسرائیل جنگ میں پاکستان کی طرف سے اسرائیل کا بھرپور مقابلہ کیا تھا، جس پر انہیں اردن اور شام کے فوجی اعزاز سے بھی نوازا گیا تھا. یعنی فوج میں ہمارے لوگوں کا بڑا کنٹریبیوشن رہا. اور پھر جو پہلے وزیر قانون تھے وہ بھی کرسچن تھے، کورنیلیس صاحب. تو اس لیے پاکستان میں کرسچن کمیونٹی کا بڑا بنانے میں بھی چلانے میں بھی بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے. اس لیے اتنے پاکستان آپ کے اتنے میرا ہے، اتنے ان کا ہے. ہم سب کا ایکولی اس میں شیئر ہے. تو اسی وجہ سے خاص طور پر یہ وائٹ جو کلر ہے اس کو رکھا گیا کہ یاد کیا جائے کہ ہم بھی ساتھ ہیں. اور اس میں تھوڑا سا جیسے انہوں نے بتایا کہ قائد اعظم نے پہلی سپیچ میں کہا کہ سب ایک ہیں اور سب برابر کے شہری ہیں. اور اس میں دو باتیں جو قابل ذکر ہیں کہ ایک تو کہ ایک دور آیا کہ جس میں جداگانہ انتخابات تھے، یعنی کرسچن مائنارٹیز اپنا الیکشن اپنے نمائندے خود چنتے تھے. اور سوچا گیا کہ یہ ایک قومیت کا تاثر نہیں جاتا، اقلیت علیحدہ اس میں بٹے ہوئے ہیں، اس کو پھر جوائنٹ الیکٹریٹ کر دیا. اور اس میں آ کر تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے کہ اس وقت ہمارے اسمبلیوں میں اور دیگر فورمز پہ ہمارے نمائندے نہیں ہوتے ہیں. یقیناً پارٹیز اپنے اپنے چوائس کے لوگوں کو لے لیتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ریکمینڈڈ لوگ نہیں ہوتے، جس وجہ سے کیونکہ ووٹ تو ہم باقی لوگوں کو دیتے ہیں، وہ ہمارے ووٹ سے نہیں آتے. اس لیے نہ وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، نہ لوگوں کی بات سنتے ہیں، ان کو ووٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے یہ تھوڑی سی پرابلم آ رہی کہ ہمارے نمائندے جو کچھ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگ آپ کی کمیونٹی کچھ کر رہی ہے اس میں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم تو ووٹ تو نہیں اپنے ایک چیز ہم ضرور جب بیٹھتے ہیں سوچتے ہیں کہ یہ اچھا ہو کہ عام الیکشن ہے، ہم نے عام جنرل سیٹس پہ اپنے نمائندے چن لیے. اس کے بعد اگر یہ موقع ہو کہ بعد میں کہہ دیا جائے کہ جی ہم نہیں پک اینڈ چوز نہیں، بلکہ آپ الیکٹ کر کے ہمیں اپنے نمائندے دے دو، 2 یا 3 یا 1 جو بھی ہے، ہم اسمبلی میں بٹھا لیں. بالکل. تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ سب کا یہ دل چاہتا ہے کہ سب کسی نہ کسی پوزیشن میں معمور ہوں اور اپنے ملک کی خدمت کریں. کیونکہ ہم مطلب اپنا نمائندہ خود چن کر اسمبلی میں یا جو بھی فورم ہے وہاں پر ہم خود اپنا نمائندہ چن کر دیں جو ذمہ دار ہو کہ کمیونٹی کے مسائل کا. نہیں ہوتا تو پھر زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کہ چرچ از دا اونلی ہوپ، وہ میرے پاس آتے ہیں. میں جب بیٹے کی بات ہے تو سائمن جان ڈینیل، شاید آپ واقف ہو نام سے، وہ آپ کا بڑا ذکر کرتا ہے. یونیورسٹی میں آپ اس کے ساتھ سے آگے پیچھے تھے، سائمن جان ڈینیل، تو آپ کا بڑا ذکر کرتا ہے کہ یونیورسٹی میں اکٹھے تھے. تو خدا کا شکر ہے کہ اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں وہ ایک منسٹر کے طور پر اس کو لیا گیا ہے. اور اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہماری عزت
सड़कों पर घूम कर हैं तो वो केयर टेकर के गवर्नमेंट में बैठ कर है, दोनों बराबर के इज़्ज़त काबिल इज़्ज़त हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज। थैंक यू। और जी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। थैंक यू सो मच आलमगीर, बहुत अच्छा लगा। और आपके लोग भी यहाँ पे माशाल्लाह लड़के बैठे हुए, यूथ बैठे हुए हैं। कि यहाँ बहुत सारे ये देखिए ये एंथुसियास्टिक यहाँ लोग मौजूद हैं। बिल्कुल, हम इनसे भी मिलेंगे अभी अगर हमें टाइम मिला तो वहाँ जाके। बिल्कुल। माइनॉरिटीज़ मैं यही कह रहा था कि हमारे नबी पाक की ज़िंदगी, उनका उसवा हसना इस बात का बेहतरीन सबूत है, बेहतरीन मिसाल है कि आप दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ प्यार, अखुवत और इखलाक के साथ पेश आएँ। और कभी भी किसी ये ख़ास तौर पे एक हदीस मैंने सुनी थी, आयत है ये कुरान कि पाक आप कभी ना दूसरे के बड़ों को बुरा कहें, ना उनके बुजुर्गों को बुरा कहें, इसलिए कि जवाबन फिर वो आपके बड़ों को बुरा कहेंगे। इसलिए रिस्पेक्ट हर किसी की कीजिए कि इंसानियत सबसे बड़ा पैगाम है हमारे मज़हब का, और यही पैगाम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा अहद रमज़ान।